نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد نبا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ محب ختم نبوت، مجاہد ختم نبوت جناب حافظ محمد حسین رضوی صاحب، حضرات علماء کرام، پیران اعظام، سادات کرام، حاضرین باتمکین، شمع ختم نبوت کے پروانوں، آج سے تقریباً 2 سال پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک بہت بڑا ختم نبوت کا سیمینار ہو رہا تھا، جس میں پورے پاکستان سے بار ایسوسی ایشن کے پریزیڈنٹس اور بڑے بڑے سینئر وکلاء تشریف لائے۔ الحمدللہ خصوصی خطاب کے لیے مجھے دعوت دی گئی۔ میں نے ان کے سامنے بیان کرتے ہوئے چند بڑی ہی اہم باتیں پیش کی، اور میں ان کی تلخیص کرتے ہوئے وہی باتیں آپ احباب کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا اس میں 2 رائے نہیں ہے کہ قادیان کی گندی نالی کے گندے کیڑے، جھوٹے مدعی نبوت مرزا قادیانی قذاب کو ظالم انگریز نے کھڑا کیا تھا، اپنے سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے عشق رسول کی چنگاری مسلمانوں کے سینوں سے نکالنے کے لیے۔ میں نے کہا مرزا قادیانی قذاب نے اپنی ساری زندگی پروردگار کی شان میں گستاخیاں کرنے میں گزار دی، اپنی ساری زندگی حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں ہذیان بکرے میں گزار دی، ساری زندگی میرے نبی کے پیارے صحابہ، میرے نبی کے پیارے اہل بیت، ان کی شان میں بک بک کرنے میں گزار دی۔ آخرکار پروردگار کا عذاب اس پہ آیا۔ 26 مئی 1908 کو لاہور کے برانتھرڈ روڈ کی احمدیہ بلڈنگ کے اندر لیٹرین کے اندر گر کے کتے کی موت مر گیا۔ مرتے ٹائم اس کے منہ سے بھی غلاظت نکل رہی تھی، نیچے سے بھی جاری تھی۔ پروردگار کی عزت کی قسم ہے، کتا بھی ایسی موت نہیں مرتا جیسی موت مرزا قادیانی قذاب مر گیا۔ میں نے کہا مجھے بتائیے، مرزا قادیانی قذاب خود تو جہنم واصل ہو گیا، لیکن اپنے پیچھے اپنے چیلوں کو چھوڑ گیا، اپنے گماشتوں کو چھوڑ گیا، جو اس وقت سے لے کے آج کے دن تک اسلام کے خلاف بک بک کرنے میں مصروف عمل ہیں۔ میں نے کہا سنو، یہی وہ طبقہ ہے جن کے بارے میں کلندر لاہوری حضرت علامہ اقبال نے ارشاد فرمایا تھا کہ قادیانیت یہودیت کا چرواہا
اقبال نے اس دور میں بتا دیا تھا کہ قادیانی اسلام اور وطن دونوں کے غدار ہیں۔ میں نے کہا یہی وہ طبقہ ہے کہ جنہوں نے بلوچستان پہ قبضہ کرنے کے لیے، بلوچستان کے اندر اپنی اسٹیٹ قائم کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا۔ میں نے کہا یہی وہ طبقہ ہے جنہوں نے بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو کافر کہا تھا۔ میں نے کہا یہی وہ طبقہ ہے کہ جن کا یہ کتا عقیدہ ہے کہ عنقریب پاکستان ٹوٹ جائے گا، عنقریب اکھنڈ بھارت کو بنایا جائے گا۔ میں نے کہا سنو یہی وہ طبقہ ہے۔ میں نہیں کہتا، جاؤ جا کے آج بھی لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس اے کے سمدانی کی وہ رپورٹ کو پڑھ لو۔ جج صاحب کہتے ہیں جب میں ربوہ کے دورے پہ گیا، کہا میں نے ان کی قبروں پہ وہ پوسٹ دیکھے تھے جن میں لکھا ہوا تھا کہ پاکستان ٹوٹ جائے گا، اکھنڈ بھارت بن جائے گا، اپنے مردوں کو یہاں سے نکال کے بھارت لے جا کے دفن کریں گے۔ میں نے کہا یہی وہ طبقہ ہے کہ اسرائیل کی آرمی کے اندر ہزاروں قادیانی آج بھی بھرتی ہیں۔ میں نہیں کہتا مرزا قادیانی کا وہ حرامی پوتا ایم احمد اس دور میں اس بات کا اعتراف کر گیا کہ اسرائیل کی فوج کے اندر قادیانی بھرتی ہیں، اسرائیل میں قادیانیوں کا مشن قائم ہے، اسرائیل کے اندر قادیانیوں کا مرزا قائم ہے۔ اور یہی وہ طبقہ ہے جو پاکستان کو توڑنے کے لیے، تباہ کرنے کے لیے، برباد کرنے کے لیے دن رات کام کر رہا ہے۔ ٹی ایل پی نے پورے پاکستان میں جو قادیانیت کے خلاف جو یہ شان اسلامی استعمال کرتے تھے، قانون کی مدد لیتے، جب انہیں الحمدللہ محفوظ کروایا گیا، ربوہ ٹائم پکار اٹھا، قادیانیوں کا ایم ٹی اے پکار اٹھا کہ ہمارا پیچھا ان ٹی ایل پی والوں سے کون چھڑا سکتا ہے۔ اب حکومت پاکستان پہ اس بات کا زور دیا جا رہا ہے کہ پاکستان میں اپنے نبوت کے قوانین میں چینجنگ کرنے کے لیے، ناموس رسالت کے قوانین میں تبدیلی کرنے کے لیے اس پہ ورکنگ کی جائے۔ یونائٹڈ نیشن ہو، پوری دنیا کا عالم کفر اس بات پہ منبھر ہو چکا ہے۔ بس میں آپ کو یہی پیغام دینا چاہتا ہوں، چونکہ میرے حوالے سے آپ جانتے ہیں کہ میرا سارا خاندان، میرا دادا، میری دادی، میرا باپ، میری والدہ، میرے بھائی بہن، میری ساری فیملی حد نگاہ تک قادیانی تھی۔ لاہور میں ہمارا گھر قادیانیت کا مرکز تھا، چونکہ میرے والد صاحب قادیانی جماعت کے پریزیڈنٹ رہے۔ پروردگار نے میرے خاندان میں سب سے پہلے بارش کا، رحمت کا پہلا قطرہ مجھے بنا دیا۔ ایک رات سویا، میرے مقدر جاگ پڑے، خواب میں کیا دیکھا کہ حبیب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری خواب میں تشریف لاتے ہیں۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسی نگاہیں کرم فرماتے ہیں، قادیانیت کے اندھیروں سے نکال کے اسلام کے چمنستان میں داخل فرما دیتے ہیں۔ الحمدللہ میرا پروردگار ایمان کا نور سینے میں داخل کر دیتا ہے۔ میرا ایمان ہے، یاد رکھنا میرے بابا جی اکثر فرمایا کرتے تھے کہ تاجدار گولڈا پیر سید مہر علی شاہ گولڈری رحمت اللہ علیہ کا وہ ارشاد سنایا کرتے تھے کہ لوگوں جو بندہ اپنے نبوت کے تقدس کا کام کرتا ہے، اس کی پشت میں حضور صدر کائنات کا اور مبارک ہاتھ ہوتا ہے۔ انشاءاللہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک ہاتھ سعد بھائی کی پشت پہ ہے، ٹی ایل پی کے ایک ایک کارکن کی پشت پہ ہے۔
ایسوسی ایشن کے اندر ختم نبوت کے ٹاپک میں میرے پروگرام ہو چکے ہیں. پورے پاکستان کی CSS اکیڈمیز میں جا جا کے، ہائی کورس میں جا جا کے، آپ کے بڑے بڑے اداروں میں جا جا کے اللہ نبی کے کرم سے میں نے ختم نبوت کے بڑے بڑے سیمینار کیے ہیں. الحمدللہ یہ پروردگار کا کرم ہے، حضور سرور کائنات کی نگاہ کرم ہے. بس میں آپ کو اپنی آخری بات کہہ کے بات ختم کرنا چاہتا ہوں کہ تو سن لو، آج جو بابا جی تمہیں دنیا کے اندر ایک پیغام دے گئے ہیں کہ دنیا والوں ہر حال میں آمینہ کے لال کی عزت کا پہرا دیتے رہنا، ختم نبوت کی چوکی داری کرتے رہنا. ہاں ہاں یہ کام کرنے کی تلاش میں اگر تمہیں مارا جائے تو دریغ نہیں کرنا، تمہیں پیٹا جائے تو دریغ نہیں کرنا. ہائے ہائے تیرے گھر کی سیڑھیوں سے تجھے گھسیٹ گھسیٹ کے نیچے لایا جائے تو دریغ نہیں کرنا. تجھے بلندے سلاسل کر دیا جائے، پسے دیواریں زندہ کر دیا جائے تو دریغ نہیں کرنا. تیرے سر پہ ڈنڈے مارے جائیں، تیرے منہ پہ تماچے مارے جائیں، شیلنگ کی جائے، تجھ پہ دھوئیں چھوڑے جائیں تو کبھی پرواہ نہیں کرنی. پھر تم نے دیکھا کہ میرے بابا جی کا نام سن سن کے، ختم نبوت کے اس جرنیل کا نام سن سن کے